شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحیم و کریم ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں جانیں گے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں، یعنی اس کو زہر دے کر کس نے مارا تھا۔ تو ناظرین، ویڈیو کو انت تک دیکھنا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہے جن کی وجہ سے کبھی کسی کا دل دکھا ہو۔ آپ لڑائی جھگڑے سے بالکل الگ رہتے تھے۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دیا گیا تو آپ کے کلیجے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ جب آپ الٹی کرتے تو ساتھ میں کلیجے باہر نکل آتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ کے لاش پر لوگوں نے کس طرح ظلم کیا، آج کے اس ویڈیو میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گا۔ یہ اسلامی تاریخ کے سب سے دردناک دن تھا، جس کو سن کر انسان کے کٹھور سے کٹھور دل بھی سن کر قابو نہیں رکھ سکتا ہے اور اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ دوستو، اس سے پہلے امام حسن کو 2 بار زہر دیا گیا تھا، لیکن اللہ نے دونوں ہی بار ظالموں کو ناکام کر دیا تھا اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو شفا بخشی۔ لیکن جب تیسری بار آپ رضی اللہ کو زہر دیا گیا تو اس میں ہیرے کو پیس کر مسکیجے کے اندر ڈال دیا گیا تھا، جس میں آپ پانی پیتے تھے۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ 27 صفر کی رات کو سوئے ہوئے تھے۔ آپ کو بے خبر سونے کی عادت تھی، اور اس لیے کہ آپ کو رات کو پانی پینے کی عادت ہے۔ زیادہ پانی میں زہر ملا کر سو جاتی ہے۔ اچانک آپ نیند سے جاگ جاتے ہیں۔ آپ کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ عبادت میں مصروف تھی۔ آپ نے نیند سے بیدار ہو کر زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو آواز لگائی۔ آپ کی آواز سن کر زینب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی طرف متوجہ ہوئی تو آپ سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ نانا جان، بابا جان اور امی جان مجھے جنت کی سیر کرا رہے ہیں۔ آپ نانا جان کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا، آپ جانتے ہیں کہ مجھے تماچے لگائے گئے، میرے پیروں تلے سے مسلح کھینچا گیا اور مجھے بہت ستایا گیا۔ میرے سامنے اس وقت میرے ماں باپ کو مدینے میں گالیاں دی جاتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس دور سے گزر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے حسن، صبر کرو، تم بہت جلد ہم سے آ کر ملنے والے ہو۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اور خواب دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر قل ہو اللہ احد شریف لکھا ہوا ہے۔ جب لوگوں نے سنا تو خوش ہوئے، لیکن آپ کے شاگرد سید ابن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مولا اگر اس خواب کی تعبیر پوری تو آپ بہت جلد ہی اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ اس خواب کو سن کر جب لرزے ہوئے تھے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بہن، میں نے خواب دیکھا ہوا ہے۔ تو زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ کیسا خواب ہے؟ آپ نے مسکیجے لانے کو کہا اور جب پانی پیا تو اس میں پہلے سے ڈالا گیا ہیرے پیٹ میں چلا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس شیشے کی وجہ سے آپ کے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہوئے، کچھ نے لکھا ہے کہ 80 ٹکڑے ہوئے، جبکہ بعض جگہ لکھا ہے کہ 100 سے زیادہ ٹکڑے ہوئے۔ جب آپ الٹی کرتے تو یہ کلیجے کے ٹکڑے باہر گرتے۔ ذرا سوچئے یہ ہیرے کیا ہوتے ہیں۔ اس کو شیشے پر چلائے جاتے تو شیشہ کٹ جاتا ہے۔ یزید فلید صرف قاتل حسین نہیں بلکہ قاتل حسن رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے۔ اس پر سب اتفاق کرتے ہیں کہ سازش یزید کی تھی، لیکن زہر کس نے دیا اس پر تاریخ خاموش ہے۔ محرخین اس میں اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ کوئی وجہ پیش نہیں کیا۔
جب آپ کے کلیجے کے ٹکڑے ہو کر گر رہے تھے تو آپ نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا تاکہ ان کو کچھ نصیحت کر دے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور آپ کی حالت دیکھ کر گلے لگ کر خوب روئے اور کہا، بھائی بتائے آپ کو زہر کس نے دیا؟ آپ نے کہا کہ بھائی مجھے جس پر شک ہے اگر وہی ہے تو اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، اور شک کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ نام لوں گا اور تم اس کا قتل کرو گے، اس لیے رہنے دو، اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے۔ جب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے قاتل کا نام نہیں بتایا تو حکمی طور پر کسی کو ذمہ دار ٹھہرانا محرکین نے اسے نامناسب بتایا۔ بہرحال جب صبح ہوئی اور لوگ جمع ہونے لگے تو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ میرا چہرہ کیسا نظر آ رہا ہے؟ تو حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بھائی آپ کا چہرہ ہرا ہو گیا۔ جب حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا تو کہا، بھائی نانا کو حدیث مبارک یاد ہے؟ یہ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ آپ نے بتایا، جب ہماری پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی تو میرے نانا جب معراج تشریف لائے تھے تو معراج پر جنت کو سیر کر رہے تھے تو جنت میں دو محل دیکھے، ایک ہرا تھا اور ایک دوسرا لال۔ اس وقت رضوان جنت نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جاتے جاتے اپنے شہزادوں کے محل بھی دیکھ لی جس میں پوری جنت کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ ہرا کس کا ہے اور یہ لال کس کا ہے؟ تو رضوان جنت نے کہا، ہرا حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور لال حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، رضوان یہ تو بتاؤ کہ حسن کا ہرا اور حسین کا لال کیوں ہے؟ تو رضوان کی گردن جھک گئی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دوستو، یہاں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حسین کی محبت میں رضوان بھی روتے ہیں، جبکہ جنت میں کوئی رو نہیں سکتا، لیکن یہ امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ جب یہ بیان کیا جاتا تو سب کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، چاہے وہ رضوان جنت کیوں نہ ہو۔ رضوان کی عرض کرنے کی ہمت نہ ہوئی تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ، یہ ہرا اس لیے ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دیا جائے گا اور ان کا جسم اور چہرہ ہرا ہو جائے گا، اور یہ لال اس لیے ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا میں شہید کیا جائے گا، تو شہادت کی وجہ سے حسین کا جسم خون سے لال ہو جائے گا، اس لیے حسن کا ہرا اور حسین کا لال ہے۔ حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، حسین نانا کو یہ حدیث مبارکہ سچ ہونے والی ہے۔ اس کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو جانے کا حکم دیا اور گھر والوں کو ٹھہرنے کو کہا۔ اس وقت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا بیٹا جس کا نام قاسم، جو بہت ہی خوبصورت تھے اور ان کی عمر صرف 7 سال تھی، وہ وہی موجود تھے۔ ان کے ماں کی نام ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ وہ قاسم کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہے اور اپنے شوہر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آپ سوچ سکتے ہیں ان کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی، لیکن آپ نے زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکل رہی تھی۔ جب سب لوگ چلے گئے تو حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھ پر باندھی ہوئی تعبیذ کھولنے کو کہا۔ جب ام فاروہ رضی اللہ تعالی عنہ تعبیذ کھول کر حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا تو آپ نے قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کو پاس بلا کر اپنے ہاتھوں سے ان کے بازو میں باندھ دیا اور فرمایا، بیٹا ایک وقت ایسا آئے گا جب تم سب شہید
شدید مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ گے، اس وقت یہ تعبیذ کھول کر دیکھ لینا۔ اس کے بعد آپ نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پاس بلا کر وصیت فرمائی، حسین تو صبر سے کام لینا، اور جب میرا جنازہ اٹھایا جائے تو میری تمنا ہے کہ مجھے نانا جان کے قدموں میں دفن کرنا، میں ان کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ امام علی مقام 28 سفر کو اور ایک روایت کے مطابق 29 سفر کو شہید ہو گئے، اور اس طرح آپ کا پورا جسم ہرا ہو گیا تھا اور کلیجے اور عاتق کے ٹکڑے ہو کر الٹی کے ساتھ باہر آ رہے تھے۔ جب آپ کی شہادت ہو گئی تو آپ کے تدفین کے لیے جنازہ اٹھایا گیا۔ تاریخ کا یہ بھی بدترین دن ہے جب آپ کے جنازے کو اٹھا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس لایا گیا اور آپ کو ان کے قدموں میں دفن کرنا چاہتے تھے، تو یہ بنی امیہ کا وہ غلیظ اور گندا انسان جس کو دنیا مروان کے نام سے جانتی ہے، جس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس پر لعنت کی تھی، اس نے کہا میں ان کو دفن نہیں ہونے دوں گا۔ تو حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میرے بھائی کی وصیت ہے کہ میں ان کو یہیں دفن کروں۔ یہاں تک کہ محرخین نے لکھا ہے کہ اس ظالم نے اپنے کمان سے تیر نکالا اور حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش پر چلانا شروع کر دیا۔ ایک انسان جو لاش پر بھی تیر چلایا، لوگ کہتے ہیں کہ مروان کو برا نہ کہو، یزید کو برا نہ کہو، انہوں نے کیا ہی کیا ہے۔ اس واقعہ سے انہیں خود سمجھنا چاہیے کہ وہ کس کی برائی کر رہے ہیں۔ روایتوں میں آیا ہے کہ جب اس ظالم نے حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے لاش پر تیر چلایا تو خون کے فوارے نکل پڑے، تو لوگوں نے کہا کہ جنازے پر دوسرا کفن لپیٹ دو تاکہ لاش کو رنگین نہ لے جائے۔ یہ بھی امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت ہی ہے کہ ان کو دو کفن ہی نصیب ہوا۔ کچھ لوگوں نے کہا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بھی وصیت تھی کہ جب مروان آئے تو آپ کو امی جان کے قدموں میں دفن کیا جائے، لہٰذا آپ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں دفن کیا گیا۔ اللہ